وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زخرف آیت 11. آج کا موضوع، کیا ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ. اور کیا ہم اس نصیحت کو تم سے اس بنا پر روک دیں کہ تم حد سے گزر جانے والی قوم ہو؟ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ. اور پہلے لوگوں میں ہم نے کتنے ہی پیغمبر بھیجے تھے. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور کوئی نبی ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ. اور ہم نے ان کفار مکہ سے زیادہ زور آور لوگوں کو ہلاک کر دیا اور اگلے لوگوں کا حال کئی جگہ پہلے گزر چکا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ یقیناً کہیں گے کہ انہیں غالب علم والے رب نے پیدا کیا ہے. الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو. سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 11. والذی نزل من السماء ماء بقدر. وہ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا ہے ایک اندازے کے مطابق. فانشرنا، پس زندہ کیا ہے بھی اس کے ذریعے بلدتن میتا، مردہ زمین. کذالک تخرجون، اسی طرح تم زندہ کیے جاؤ گے. بلدتن میتا، مردہ بستی کو زندہ کیا. کذالک تخرجون، اسی طرح تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. سامعین کرام، بنیادی مضمون ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ اندھیرے میں ہیں، شرک اور کفر کے اور نفاق کے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو روشنی دکھا رہا ہے کہ دیکھو روشنی یہ ہے. روشنی قرآن ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت دینے والی ذات ہے. اللہ تعالیٰ ہی الہ واحد ہے. بہت ساری باتیں جو ہیں وہ بیان ہو رہی ہیں. سامنے کرام،
ابھی یہ سلسلہ گفتگو کا چلا تھا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ یعنی کن لوگوں سے پوچھیں؟ جو لوگ اندھیرے میں ہیں، جو لوگ شرک اور کفر کے اندھیروں میں ہیں، ان سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ بھئی یہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیے ہیں، کہیں گے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، العزیز اور علیم نے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اور اپنی خلاقیت اور ربوبیت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور آج جو ہے بارش کی بات ہو رہی ہے، والذی نزل من السماء ماء۔ بارش ایک ایسی چیز ہے سامعین کرام، پانی، کہ وجعلنا من الماء کل شیء حی، یہ ہماری ظاہری حیات کے لیے بہت ضروری ہے، تمام یعنی ہمارے کام آتی ہے نا۔ مطلب یہ ہے کہ سارے نباتات تو ہیں اسی سے اگتی ہیں، پھل میوے سبزیاں اجناس وغیرہ، اور بارش نہ ہو یا پانی نہ ہو تو پھر تو جینا دوبھر ہو جاتا ہے۔ اور وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ۔ یعنی بارش کا خاص طور پہ لوگ خیال رکھتے ہیں۔ مجھے بھی مسجدوں میں نماز پڑھتا ہوں میں، تو بعض اوقات بارش کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، مانگنا حق ہے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف بارش تو نہیں ہے جو آپ مانگنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یعنی زندگی کے اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے سامعین کرام، کذالک تخرجون، اسی طرح تم زندہ کیے جاؤ گے، یعنی بارش زندگی کا ایک ذریعہ ہے۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے پانی کو ہر چیز کی زندگی کی بنیاد بنا دیا ہے۔ تو دیکھیں پانی ایک تو ظاہر پانی ہے، اور ایک وحی کا پانی ہے، وحی ہدایت کا۔ ہم اس میں دو مضمون ہیں اس آیت میں سامعین کرام، ایک تو دوبارہ زندگی کا بھی مسئلہ ہے۔ ہم لوگ عام طور پہ عمومی طور پہ انسان، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان اندھیروں میں ہے، اور میں آج یہ بھی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ انسان مردہ ہے، یعنی انسان مردہ پیدا ہوتا ہے۔ مردہ کا مطلب یہ ہے کہ اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ حقیقت کیا ہے، اور نہ یہ حقیقت دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ مردہ تو یہی ہوتا ہے نا، آپ اسے کسی چیز کا بھی احساس نہیں ہوتا مردے کو۔ تو ہم دیکھیں انسان جو پیدا ہوتا ہے نا، اسے کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو عقل اس کو دی ہے، تو اس سے یہ سوچے گا کہ بھئی میں کون ہوں، یعنی میری حقیقت کیا ہے، اس کائنات میں میری حیثیت کیا ہے، یہ تمام باتیں یہ سوچے گا، اور پھر لازمی طور پہ یہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرے گا، اللہ کی بات کو سنے گا، پھر رسول کی بات کو سنے گا، رسول اسے اللہ کی بات کو پہنچائے گا۔ جب یہ اسے قبول کر لے گا تو اس کو ایک زندگی مل جائے گی، یعنی اس کی جو مردہ حالت ہے نا سامعین اکرام، دیکھیں میں بالکل آسان طریقے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور آپ یہ روایتی طور پہ اس درس کو نہ لیا کریں، میری گزارش ہے آپ سے۔ اس سے یعنی اس کو ایک غیر معمولی طور پہ آپ اس کو سنا کریں۔ میں بھی اس کی کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس کو غیر معمولی انداز میں آپ کے سامنے بیان کریں، یعنی ایک روایتی انداز میں بیان کرنے کا میرا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ روایتی طور پہ آپ یا تفسیر پڑھ لیں یا کسی درس کو سن لیں روایتی طور پہ، نہیں، یہ ایک غیر روایتی طور پہ ہے۔ یعنی اس کو غیر روایتی یہ ہے کہ آپ اور میں نے اس کی ہر آیت پر سوچنا اور سمجھنا ہے کہ اس آیت میں میرے لیے کیا ہے، یا اگر بالفاظ دیگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ہر آیت کی روشنی میں اپنا چہرہ دیکھنا ہے، افراد کی حیثیت سے بھی اور قوم کی حیثیت سے بھی، کیونکہ ہم ایک قوم میں بھی تو رہ رہے ہیں نا، 1+1+1 کر کے جو ہے یہ 33 ہو جاتے ہیں، ایک کے ساتھ ایک لگائیں 11 ہو گئے، ایک کے ساتھ اور ایک لگائیں تو یہ 10 ایکوں کو جمع کریں تو تقریباً 10 لاکھ یا 1 کروڑ بن جاتے ہیں، جو بھی آپ حساب لگا لیں جتنے بنتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے انفرادی طور پہ بھی دیکھنا ہے، سیکھنا ہے، اور اجتماعی طور پہ بھی اپنے قومی کردار کو دیکھنا ہے اور قرآن کی روشنی میں دیکھنا ہے۔
یہاں جو میں تذکرہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انسان مردہ ہے، مردہ پیدا ہوتا ہے. یہ آپ یعنی اس بات کو سوچیں سمجھیں، کیونکہ ہمارا اصل تو باطن ہے، باطن ہمیں نظر ہی نہیں آتا، باطنی آواز بھی نہیں نظر آتی. ہمارا منہ ہے باطنی طور پہ، لیکن وہ ہم باتیں کر سکتے ہیں باطنی طور پہ، لیکن وہ ہمیں نہ سنائی دیتی ہیں. روح کی باتیں تو ہمیں سمجھ میں آتی نہیں ہیں. اسی طرح ہماری آنکھیں بھی کام نہیں کر رہی ہیں، باطن کو نہیں دیکھ سک رہی، کان بھی نہیں، باطن کی باتیں کان بھی نہیں سن سک رہے. اصل چیز تو باطن ہے. اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم مردہ پیدا ہوتے ہیں. ماں کے پیٹ سے جب انسان نکلتا ہے، انسان بنتا ہے، تو یہ مردہ ہوتا ہے. تو پھر اس کو زندگی کی ضرورت ہوتی ہے. کیا؟ زندگی. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں اپنی جانب بلائیں، اس میں تمہاری زندگی ہے. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم او کما قال. بات مان لو اپنے اللہ کی. تو بات ماننا بہت ضروری ہے. ہمیں اپنے پروردگار کی بات پر دھیان رکھنا چاہیے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پڑھا جائے، قُرِئَ الْقُرْآن، جب قرآن پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کے اس کو سنو، خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اب دیکھیں قرآن کو سننا جو ہے وہ قرآن کو پڑھنا، یہ روایتی طور پہ تو یعنی اس آیت کے دو مفہوم ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی، کہ ایک تو قرآن اگر ظاہری طور پہ پڑھا جا رہا ہے تو اس کو آپ خاموشی سے سنیں، اور اس بارے میں ہماری یعنی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس بارے میں بھی احتیاط سے کام نہیں لیتے. قرآن کی تلاوت لگی ہوتی ہے اور ہم دیگر اپنی باتوں میں اور مصروف رہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. قرآن جب بھی پڑھا جائے اس کا ایک ظاہری مطلب ہے، اس آیت کا ظاہر، اور دونوں مطالب صحیح ہیں. جب قرآن پڑھا جائے تو اس کا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو سنیں. اگر یہ دونوں صورتحال نہیں ہے تو آپ اس جگہ سے چلے جائیں یا بند کر دیں تلاوت. جو بھی کر رہا ہے، جو بھی قاری لگا ہوا ہے، قاری صاحب بیٹھے ہوئے لگے میں آپ اپنی گپ شپ لگا رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس آیت کا ایک اور مفہوم بھی ہے سامنے کرام. اصل بات ہے رحم کی. یہ ہم پہ اللہ تعالیٰ کے تو رحمتیں کافی ہیں، لیکن حقیقی رحمت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ حقیقی فضل کیا ہے؟ وہ یہ قرآن ہے، وہ ہدایت ہے. ہم پر بحیثیت انسان اللہ تعالیٰ کا رحم اور فضل یہ قرآن ہے. اب قرآن فضل اور رحمت اس وقت ثابت ہوگی جب اس کے مضامین کو ہم خاموشی سے سنیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں جتنا بھی ہم سے ہو سکے. لیکن یہ باتیں تو ہمارے سلیبس میں شامل ہی نہیں ہیں، ہمارے نصاب میں شامل ہی نہیں ہیں کہ قرآن کو ہدایت کے طور پہ ہم لیں. ایسا تو ہم نہیں کرتے، نہ کرنا چاہتے ہیں. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. آیت نمبر 11، اس میں پانی کی بات ہے، بارش کی بات ہو رہی ہے. اور ایک تو اس کا ظاہری مطلب ہے کہ، اور یہ آیت جو ہے یہ اگر آپ خیال کریں تو اس آیت میں براہ راست وہ نتیجہ بھی، یعنی اس کا حاصل یا اس کا جو سبق ہے وہ بھی بتایا جا رہا ہے. کذالک تخرجون، اسی طرح تم زندہ کیے جاؤ گے، نکالے جاؤ گے. ہاں، تو ایک تو وہ دوبارہ زندگی، وہ بھی حق ہے، وہ بھی اس کا مصداق ہو سکتی ہے. لیکن میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں انسانی زندگی کی طرف، جو حقیقی روحانی زندگی ہے. اور جو زندگی اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. میں یہ بات پھر دہرا دیتا ہوں کہ انسان پیدائش سے لے کر جب تک یہ روحانی علوم نہیں سنتا اور اس پر عمل نہیں کرتا. اب روحانی علم کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. قرآن ایک ہدایت ہے، قرآن ایک نصیحت ہے. اگر اس کو زندگی چاہیے تو اس کو قرآن کی نصیحت کو سننا ہوگا اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی. اگر یہ ایسا کر لیتا ہے تو پھر یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مطابق
اس کو زندگی مل سکتی ہے۔ اور میں نے آپ کو آیت پڑھ کے بھی سنائی، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جواب دو اے لوگو اللہ کو اور اس کے رسول کو، یعنی بات مان لو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائے ایک میسج کی طرف۔ اور میسج کیا ہے؟ بندگی۔ یہ آپ ادھر ادھر غلط فہمی کا شکار نہ ہو، بندگی بنیادی میسج، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، پیغمبر کی بات ہے، اللہ کی بندگی، تقوی الہی اور اطاعت رسول۔ تو اس سے پھر کیا ہوگا؟ اس سے ہمیں زندگی ملے گی۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے سامعین اکرام، اس آیت میں آپ نوٹ کر لیں کہ انسان مردہ ہوتا ہے، کیا؟ مردہ۔ اب اس کو زندگی لازمی چاہیے، کیونکہ اگر یہ یہاں مردہ رہا، یہاں اندھا رہا، تو قیامت کے روز بھی اس کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو یہاں اندھا رہا وہ وہاں بھی آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ تو اب یہ بڑی دلچسپ مضمون جاری ہو گیا ہے، شروع ہو گیا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ زندگی اور یہ اندھے پن کا جو علاج ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن ہے اور سنت ہے۔ لیکن ایک آیت میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، وہ وہی سن لیں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا، اس کی معیشت میں اس پر، زندگی میں اس پر اجیرن کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اس کو جب ہم اٹھائیں گے نا، یہ کذالک النشور یا کذالک تخرجون، جب اٹھائیں گے تو وہ اندھا ہوگا۔ وہ کہے گا رب لما حشرتنی اعمی، اے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، تھوڑی توجہ چاہیے اب، وقد کنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا، آنکھیں تو میری بڑی بڑی تھیں دنیا میں۔ قال کذالک اتتک آیاتنا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کہا جائے گا کہ دیکھو اسی طرح میری آیات تم تک پہنچی، زندگی گزارنے کے متعلق میرے احکامات تم تک پہنچے، لیکن فنسیتہا، تم نے اس کو بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور اسی طرح آج میں تمہیں بھلا دوں گا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج میں تمہیں اپنی رحمت سے بھلا دوں گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اسی طرح میں بدلہ دیتا ہوں جو حد سے تجاوز کرتا ہے۔ ابھی دیکھیں یہ حد سے تجاوز کی ہم نے آیت پڑھی تھی گزشتہ سبق میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، کہ تم ایک حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو۔ تو اس بنا پہ کہ تم اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو ہم تو اپنا قرآن تم سے نہیں اٹھائیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ بھئی دیکھو، پانی میں نازل کرتا ہوں اپنے اندازے کے مطابق۔ وہ مضمون تو میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ انسان مردہ ہے، یہ ہدایت قبول کرے گا اللہ کی تو پھر اسے زندگی ملے گی۔ اور اس کے ثبوت کے طور پہ میں نے آپ کو دلیل کے طور پہ قرآن کی ایک آیت بھی پیش کر دی کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اور اس آیت میں جو نزل من السماء ماء، اس کے ظاہری مطلب پہ بھی ہم تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، پانی جو ہے ایک عظیم نعمت ہے انسان کے لیے، پانی زندگی ہے، پانی زندگی ہے۔ یہ بات تو یعنی ظاہری طور پہ آپ بغیر پانی کے کتنے دن جی لیں گے، لیکن یہ ہے کہ پانی زندگی ہے، اور پانی کے پھر جو ذرائع ہیں اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیے ہیں، جہاں سمندر ہے، جہاں دریا ہیں، جہاں ندیاں ہیں، جہاں آبشاریں ہیں، اسی طرح ایک ذریعہ، بڑا ذریعہ جو ہے وہ بارش کا ہے۔ بارش اللہ تعالیٰ برساتا ہے بے قدرن کے الفاظ آئے ہیں یہاں، ایک اندازے کے مطابق۔
اب اندازہ تو اپنا میرا رب بہتر جانتا ہے کہ کیا اندازہ ہے، کب بارش ہونی ہے کب نہیں ہونی، ایک سسٹم اس نے بنا دیا ہے۔ بہرحال فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، مردہ بستی کو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں زندہ کرتا ہوں، بے شک اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، جس طرح مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اسی طرح تم لوگ بھی زندہ ہو جاؤ گے۔ ہمارا بیج تو زمین میں پڑا ہوا ہے، مادہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ یعنی مردے کو ویسے بھی کھلا چھوڑ دیں تو اس کے اجزائے ترکیبی جو ہیں وہ تو موجود ہیں، پانی، آگ، مٹی، ہوا، پانی، یہ 4 اجزائے ترکیبی ہیں، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ اور یہ ساری چیزیں یہ تو ہماری سائنس کہتی ہے، یعنی سائنس کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ مادہ ایک مرتبہ جب وجود میں آ جائے تو وہ پھر فنا نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح وہ یعنی ہمارا جو سارے اجزائے ترکیبی ہیں اس کو دوبارہ یکجا کرنا تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہرحال ہمارا تو یقین نہیں ہے، کم از کم میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دوبارہ زندگی پہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہمیں تو یہی دنیا اچھی لگتی ہے اور یہی دنیا ہماری خوشی اور غم کا ذریعہ ہے، اور کسی زندگی کے ہم طالب نہیں ہیں۔ اور یہ بہت افسوس کی بات ہے اور بڑے ماتم کی بات ہے اگر ایسا ہے، اگر کوئی ایسا سوچتا ہے، یہ بہت بڑے ماتم کی بات ہے کہ اس کو دیکھیں، ماتم ایک بہت بڑے نقصان پہ ہوتا ہے۔ آپ تو ماتم کرتے ہیں میت پہ، اور بعض جو جہلا ہیں وہ تو باقاعدہ انہوں نے اس کو کاروبار بنایا ہے، ماتم کرنے والی عورتوں کو لے آتے ہیں اور ماتم مچاتے ہیں۔ بہرحال اس پہ میں بات نہیں کر رہا، لیکن میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ماتم ہوتا ہے بڑے نقصان پہ ہونے والی۔ موت جو ہے وہ اتنا انسان کا دنیا سے چلا جانا، یہ بات نوٹ کر لیں، یہ مومن کے لیے ایک خوشی کا باعث ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک ایسا پل ہے جس کے ذریعے دوست تک پہنچ جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ موت کو سمجھے ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ موت تو ایک حسین تحفہ ہے سامعین کرام، مومن کے لیے ایک حسین تحفہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ ہمارا دوبارہ جی اٹھنے پہ ہمارا کم از کم، یہ 2018 ہے، آج کے لوگ، اس وقت کے لوگ دوبارہ جی اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے۔ اسی لیے تو یہ ادھم مچی بھی ہے، یہ دنیا کے لیے ادھم مچائی بھی ہے لوگوں نے۔ کوئی کیا نعرے لگا رہے ہیں، کوئی کیا نعرے لگا رہے ہیں، تو یعنی دنیا کے نعرے ہیں سارے، اور ایک عظیم الشان شور برپا ہے، عظیم الشان شور برپا ہے۔ جیسا کہ مطلب یہ ہے کہ میں کیا، لیکن بہت عظیم الشان ادھم مچا ہوا ہے، ادھم اور شور مچا ہوا ہے دنیا کے لیے۔ دنیا ہائے پیسہ، ہائے اقتدار، ہائے شہرت، ہائے عزت تو یہ ایک عجیب الشان یعنی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے۔ دنیا میں انسان کو ہاہاکار مچانی چاہیے آخرت کے لیے، ہائے میری آخرت، ہائے میری ابدی زندگی، ہائے میرے رب کی ماں، رب کی مرضی، رب کی رضا۔ یہ کیسے ہوگا کہ رب مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ کب میں جاؤں گا اللہ کے پاس، اللہ سے ملاقات ہوگی؟ اس کے لیے شور مچانا چاہیے۔ یہ تو یعنی اس کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ اور جہاں تک موت کا تعلق ہے، مومن کے لیے تو یہ ایک تحفہ ہے، اور لیکن جو دنیا دار لوگ ہیں ان کے لیے تو ماتم ہے۔ آپ دیکھیں فوراً ماتم شروع ہو جاتا ہے، چہروں پہ مردنی چھا جاتی ہے جس گھر میں میت ہوتی ہے، اور پلنگ منگوا لیے جاتے ہیں اور مردے کو لٹا لیا جاتا ہے، اور بعض لوگ کالے لباس بھی بنوا کے رکھتے ہیں کہ ماتم پہ پہنیں گے۔ تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا، ایک تو دیکھیں طبعی طور پہ انسان موت کو ناگوار سمجھتا ہے، وہ ایک بات الگ ہے، لیکن مومن حقیقی طور پہ موت کا طالب رہتا ہے۔
کہ کب موت آئے گی اور اپنے رب سے ملیں گے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے تو پیدا ہی کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، جب میں جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ واپس چلی جاؤ اپنے رب کے پاس، تم اس سے راضی، وہ تم سے راضی، داخل ہو جاؤ میرے خاص بندوں کی فہرست میں، داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ یہ اتنے حسین مقامات ہیں، تو موت تو ایک تحفہ ہے سامنے کرام۔ بہرحال اکثریت جو ہے موت کو اچھا نہیں سمجھتی، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ دنیا دار ہے، یعنی دنیا کو چاہنے والے ہیں یہ لوگ۔ اب جب دنیا سے جا رہے ہیں تو پھر تو غم لازمی منائیں گے یہ لوگ۔ ایک آتا ہے 3 دن، ہمارے یہاں یہ رواج چل نکلا ہے نا، 3 دن تک جو ہے وہ غم ہوتا ہے، پلنگ بچھا لیے جاتے ہیں، حجرے خالی کرا دیے جاتے ہیں، حجروں میں بیٹھا جاتا ہے، یہ چائے کے دور چل رہے ہیں، یہ گرمی ہے تو پانی یا شربت کی سبیل بھی لگائی جاتی ہے، اور ایک آتا ہے دعا کرتا ہے، دوسرا آتا ہے دعا کرتا ہے، بس 3 دن تک۔ حالانکہ بس 1 دن کا ہے اسلامی طریقہ کہ آپ تعزیت کر لیں، دعا کر لیں، بخشش کی دعا کر لیں، بس 1 دن کا وہ ہے۔ لیکن یہ 3 دن تک آپ دکانیں بھی بند رکھتے ہیں اور بس منہ بھی سجائے رکھتے ہیں، اور یہ وہ نا، یہ اتنا نہیں ہے سامعین کرام۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کذالک تخرجون، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اسی طرح تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، یعنی یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس میں میرے اور آپ کے لیے مضمون یہ ہے کہ موت کو یقینی سمجھیں اور دوبارہ زندگی کو اس سے زیادہ یقینی سمجھیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ موت کو تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم قبول کر لیتے ہیں، لیکن دوبارہ زندگی کے بارے میں یہ ہمارا کوئی شوق نہیں ہے، یہ شوق ہم نہیں پالتے کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے یا دوبارہ زندگی ہوگی۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة میتا کذالک تخرجون۔ ترجمہ سنا دیں، والذی نزل من السماء ماء بقدر، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے نازل کیا ہے آسمان سے پانی اندازے کے ساتھ، فانشرنا به بلدة میتا، پھر ہم نے زندہ کیا اسی پانی کے ذریعے مردہ بستی کو، کذالک تخرجون، اسی طرح تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة میتا كذلك تخرجون۔ He who sends down water from the sky in due proportion, and so we revive thereby a dead land, thus you will be brought out. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔